اب جو آگے کی آیت ہے وہ اللہ کا مخاطبت ہے. اللہ کہہ رہا ہے لوط علیہ السلام سے یہ عاجزی، بے بسی، لاچاری، مجبوری پیغمبر کی اتنی ہو گئی ہے کہ بس کچھ سجھا ہی نہیں دے رہا کہ کیا کرے. ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ فرشتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں چند ایک جو میرے گھر مہمان آ کر ٹھہرے ہیں. اس وقت مہمانوں کی بڑی ایک ذمہ داری ہوتی تھی، میزبان کی ذمہ داری ہوتی تھی ان کا پروٹیکشن، مہمانوں کا پروٹیکشن، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا بندوبست انتظام، یہ سب بھی وہ اپنا فریضہ سمجھتے تھے. آج کل نہیں سمجھتے، پہلے وہ بہت بڑا ایک کام سمجھتے تھے. تو یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہہ رہے ہیں، بڑی بے بسی، لاچاری، مجبوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ کیا کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. ٹوٹ پڑ رہے ہیں یہاں کر مہمانوں کی آرام گاہ تک چلے جا رہے ہیں، ان کے ٹھکانے تک چلے جا رہے ہیں، ان پر پل پڑ رہے ہیں. تو کیا کرنا، کیا یہ سجائی ہی نہیں دے رہا. لوط علیہ السلام کو بڑی بے بسی کا شکار ہو گئے. تو اللہ کہہ رہا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. دیکھو ان کی حالت ایسی ہے، یہ تمہاری قوم والوں کی، اے پیغمبر تمہاری زندگی کی قسم، جان کی قسم، یہ لا لام تاکید ہے. امرو کا تمہارے عمر کی قسم، یا تمہاری زندگی کی قسم، یا تمہاری جان کی قسم. اللہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. کیا ہم ایسا کر سکتے؟ نہیں، انسان اگر قسم کھانا تو کس کی کھانا؟ صرف صرف اللہ کی. صرف اللہ کی، اور کسی کی بھی نہیں. بیٹے کی قسم کھاتی ہیں، سب کی قسم کھاتی ہیں، وہ کس کی قسم کھاتی ہیں؟ خود کی قسم کھاتی ہیں. ہاں، کسی کی نہیں جائز ہے. پہلے تو قسم صرف کھانا ہی پہلے تو قسم کھانا نہیں، نہیں ہے، ضرور. ضرور نہیں ناپسندیدہ ہے، کھانا ہے. اللہ کو نہیں پسند. ہاں جی، اللہ کو یہ ناپسندیدہ. وہ اور ناپسند. دوسرا، اگر مجبوری میں کسی بات کی تصدیق کے لیے اگر قسم کھانا ضروری ہو جاتا ہے، انیویٹیبل ہو جاتا ہے، تو صرف اللہ جب کے. اللہ کی قسم. جب جان کی کوئی یہ ہے تو وہ موقع پہ اللہ قسم کھا کسی کی بھی سکتے. ہاں، قسم کھا سکتا ہے، کھا اللہ کے سکتے واسطے کوئی یہ نہیں ہے. ہیں. اللہ نہیں. اپنی مخلوق کی کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے. کس نہیں. کسی کی قسم ہے؟ قرآن ہے. میں کئی چیزوں کی قسم اللہ نے قسم اٹھائی ہے. والفجر والیال نشر میں دنوں کی قسم، راتوں کی قسم. اللہ کی مخلوق ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. جاندار بھی مخلوق ہے، بے جان بھی مخلوق ہے. جھاڑ، پہاڑ، دریا، رات، دن، لیل و نہار، شمس و قمر، سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے. وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھا سکتا ہے، وہ بھی جب انیویٹیبل ہو. لعمرک، اللہ کہہ رہا ہے تیرے جان کی قسم اے نبی، کا سنگولر میں آیا ہے، تیرے جان کی قسم. انہم، یقیناً وہ، انا یقیناً بے شک، ہم یہ ضمیر ہے ان لوگوں کی طرف جو ٹوٹ پڑ رہے، وہ قوم. لفی سکرتہم، سکرہ کس کو کہتے ہیں؟ سکرہ مدہوشی، خمار، نشہ نشہ. نشہ نشہ، نشہ. یہ جو اس کا نشہ چھاتا ہے نا، وہ نشہ. کیا وہ سندھی پی کر، شراب پی کر جو بھی شراب پی متوش ہو کر جاتی، مدہوش. اس کا نشہ. لفی سکرتہم، یہ اب ایکچولی یہ نو شراب پی کر نہیں ہے، لیکن ان پر بھوت اتنا سوار ہو گیا ہے، ان پر اپنے نفسانی خواہشات کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے مدہوش ہو گئے ہیں. مدہوش آدمی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. پیوٹ کیسا رہتا ہے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، کوئی دوسری عورت ہے، کیا بھی سمجھ میں نہیں آتا اسے. مدہوش ہو گیا رہتا ہے، اور اسے کوئی بھی اچھے برے کی پہچان نہیں رہتی، تمیز نہیں رہتی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لفی سکرتہم یعمہون، اندھے ہوئے جا رہے ہیں. یاما، اندھے ہوئے جا رہے ہیں، یہ مدہوش ہو گئے ہیں. اے پیغمبر، اے نبی، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بد مستی میں، نشے میں اندھے بنے ہوئے ہیں. انہیں کوئی اچھے برے کی تمیز نہیں ہے سمجھ میں آ رہی، وہ کچھ بھی کرنے پر تلے ہوئے ہیں. یہ پیغمبر کی بے بسی دیکھ کر، ان کی لاچاری، مجبوری دیکھ کر ان کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ ہے ہی ایسی اکھڑ قوم ہے، یہ ایسی بدماش قوم ہے، یہ ان کی روش ہی ایسی ہے. تم اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ اندھے ہو رہے ہیں، اپنے ہی دھن میں ہیں، یہ مست ہو رہے ہیں، مدہوش ہو رہے ہیں. ان کو کوئی سجا ہی نہیں دے رہا. اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، انہیں معلوم نہیں ہو رہا. اندھا کون ہے؟ جس کو نظر نہیں آتا. ان کو اچھا برا نظر نہیں آ رہا. یہ اندھے ہو رہے ہیں اپنی بد مستی میں، مستی میں، مدہوشی میں.